السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ابصار عبدالعلی۔ موت کے بعد دوسری زندگی کا عقیدہ تو کچھ مذاہب میں موجود ہے، لیکن موت سے پہلے دوسری زندگی کا تصور دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ ایسا ممکن بھی نہیں، لیکن ہو بھی جاتا ہے۔ ابصار عبدالعلی کہتے ہیں، میں 30 اپریل 1979 کی وہ سپہر نہیں بھول سکتا جب موت میری رگے جاں سے بھی قریب نظر آئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ موت مجھے قبول کرتے ہوئے ہچکچائی۔ موت نے جو سمندر کے روپ میں نازل ہوئی تھی، مجھے پانی سے اس طرح اچھالا کہ میں نہ جانے کہاں جا گرا۔ یہ واقعہ امریکی سرحدوں سے متصل دنیا کے چھٹے بڑے ملک میکسیکو کے شہر اکاپولکو میں پیش آیا۔ اکاپولکو میکسیکو کے صوبہ گیوریرو میں واقع ہے، جسے وہاں کے لوگ جنت نظیر کہتے ہیں۔ میکسیکو کے لوگ اسپین کی غلامی سے آزادی کے واقعے کو بڑے فخر و مباحات سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ملک آرٹ اور قدیم کلچر میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے خصوصی کشش رکھتا ہے۔ ہزاروں سال قدیم تہذیب کی باقیات کو یہاں کے لوگوں نے اپنے عجائب گھروں میں بڑے سلیقے سے سنبھالا ہوا ہے۔ بشریات، اینتھروپولوجی کے طالب علم یہاں دور دور سے تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ قدیم باقیات 11,000 سے بھی زیادہ اساطیری مجسموں، مسلکی کرداروں، مندروں، گرجا گھروں، اہرام اور قدیم ادوار کے آثار پر مشتمل ہے۔ ان میں اس طرح اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ میکسیکو کا محکمہ آثار قدیمہ اپنے ہزاروں سال قدیم تہذیبی سلسلہ ارتقاء کی کڑیوں کو دریافت کرنے کے لیے کھدائی کرتا رہتا ہے۔ میں نے وہاں وہ دیو ہیکل چبوترے بھی دیکھے جن پر سورج دیوتا کے حضور مجرموں اور قیدیوں کی بلی یعنی قربانی دی جاتی تھی، اور وہ تہہ خانے بھی دیکھے جہاں قدیم عہد کے مردوں کے ڈھانچوں، خصوصاً کھوپڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میکسیکو کے لوگ ہماری آپ کی طرح لاپرواہ اور سست الوجود لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن تیل کی دریافت کے بعد ان میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ میکسیکو بہت بڑا ملک ہے، لیکن میرے ساتھ جو حادثہ وہاں پیش آیا وہ میرے لیے میکسیکو کے پھیلاؤ سے بھی زیادہ وسیع اور بڑا تھا۔ میں میکسیکو سیاح کے نہیں گیا تھا۔ میرے وہاں جانے کا مقصد میکسیکو کی حکومت کی جانب سے دنیا بھر کے بچوں کے لیے منعقد ایک تقریب میں حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنا تھا۔ یہ تقریب اقوام متحدہ کی جانب سے سال 1979 میں بچوں کا عالمی سال قرار دینے کے حوالے سے ترتیب دی گئی تھی، تاکہ بچوں کو ان میں موجود تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ پاکستان نے اس تقریب میں شرکت کے لیے 11 سے 14 سال کے بچوں کا ایک 100 رکنی وفد بھیجا تھا، اور مجھے اس وفد کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میرا انتخاب میری ان خدمات کی بنیاد پر کیا گیا تھا جو میں نے بچوں کے ادب کی تخلیق کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں انجام دی تھی۔ اس تقریب میں دنیا کے 102 ملکوں کے بچوں کے وفود شریک ہوئے، جہاں 28 اپریل 1979 کو ان کے تخلیقی رجحان اور عملی صلاحیتوں کا مقابلہ تھا۔ ان بچوں کو ریت سے مجسمے اور مناظر تخلیق کرنے تھے۔ پاکستانی بچے اس مقابلے میں کوئی انعام حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے مقابلے میں بہت سے ایسے ملکوں کے بچے بھی تھے جنہیں ان کے اسکولوں اور پاکستانی بچے اس مقابلے میں کوئی انعام حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے مقابلے میں بہت سے ایسے ملکوں کے بچے بھی تھے جنہیں ان کے اسکولوں اور آرٹس کونسلوں میں مجسمہ سازی کی تربیت دی جاتی ہے، جس کی حکومت اور والدین دونوں ہمت افزائی کرتے ہیں۔
پاکستان میں مذہب کے حوالے سے مجسمہ سازی پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ نامعلوم کیوں ہم اس فرق کو نہیں سمجھتے کہ مجسمہ بنانا ایک تخلیقی فن ہے، بنا کر اس کی پوجا یا پرستش کرنا ایک دوسری بات ہے جو اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ جو مجسمہ بنایا جائے اس کی پرستش یا پوجا بھی کی جائے۔ مجسمہ بنانا آرٹ اور اس کی پوجا مذہب ہے۔ کچھ مذاہب پوجا کی اجازت دیتے ہیں، اسلام میں یہ کفر اور شرک ہے۔ لہٰذا صرف آرٹ کے حوالے سے مجسمہ سازی پر قدغن درست نہیں۔ اس کی پوجا یقیناً مسلمانوں کے لیے قطعاً ناجائز ہے۔ ہمیں فن اور مذہب کے معاملات کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر ہم تصویر بھی تو بناتے اور بنواتے ہیں، تو کیا تصویر بنوانے اور بنانے میں بھی پوجا اور پرستش کے خطرات ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ساری دنیا میں انسانوں کی تصاویر برش، پینسل اور کیمرے سے بنائی جاتی ہیں، جن پر اعتراض اب مذہبی حلقوں اور علماء کرام کی طرف سے بھی نہیں کیا جاتا۔ ریت سے مجسمہ سازی کا مقابلہ ختم ہوا تو بچوں اور ان کے وفود کے سربراہوں کو میکسیکو سٹی اور قرب و جوار کے دیگر مقامات پر سیر کے لیے لے جایا گیا، جہاں ہم نے میکسیکو کا روایتی کھیل بل فائٹنگ، ہزاروں سال قدیم بشریاتی کا آثار کا میوزیم، ایک سرسبز پہاڑی پر تعمیر کیا ہوا شہنشاہ ایران کا سفید محل جس میں قدم رکھنا اسے نصیب نہ ہوا، ہزاروں فٹ بلند پہاڑی چوٹی سے سمندر میں چھلانگ لگانے کے مظاہرے، لوک داستانوں پر مبنی بیلی ڈانس اور ایسے ہی بہت سے تفریحی سلسلوں کی سیر کی، اور ان قابل دی تفریحی مقامات سے گزرتے ہوئے ہم اس ساحل پر پہنچے جس کے پانیوں میں صدیوں قبل ڈوبا ہوا ایک شہر بکھرا ہوا تھا۔ سمندر کی تہہ میں اس غرق آب شہر کے زینے، ستون اور چوکھٹیں، چبوتریں، چھتیں، اساطیری مجسمے، عبادت گاہوں کے گنبد اور چہار دیواریاں نیم مسمار حالت میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں جیسے یہ واقعہ صدیوں نہیں ہفتوں پہلے پیش آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے امدادی عملہ آ کر اس شہر کو دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اس ڈوبے ہوئے شہر کو ساحل پر کھڑے ہو کر پوری طرح دیکھنا ممکن نہیں، لہٰذا وہاں کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس کا اہتمام کچھ اس طرح کیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے خصوصی کشتیاں بنوائی تھیں۔ ان کشتیوں کا فرش آر پار نظر آنے والے شفاف شیشے کا تھا، جبکہ کشتیوں کی لمبائی میں دونوں جانب بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں بیٹھ کر لوگ بڑی آسانی سے نیچے سمندر کی تہہ میں غرق آب شہر کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ نظارہ بھی عجیب تھا۔ شارک سمیت دوسری بڑی بڑی سمندری مچھلیاں اس شہر کی باقیات پر اس طرح تیر رہی تھی جیسے آسمان میں پرندے پرواز کر رہے ہوں۔ میں اپنے وفد کے ارکان کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ بہت سے اور لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی اور ہم سمندر میں ساحل سے کافی دور اندر تک چلے گئے۔ بچوں نے پاپ کارن، پھل اور برگر کے کچھ ٹکڑے سمندر میں پھینکنے شروع کیے۔ انسانوں سے مانوس کچھ بڑی بڑی مچھلیاں قریب آ کر منہ کھول کر ان چیزوں کو اس طرح کیچ کر رہی تھیں جیسے ماہر کرکٹر اپنے ہاتھ بڑھا کر گیند کیچ کرتا ہے۔ کچھ مچھلیاں ستونوں کی آڑ میں اور کچھ گری ہوئی دیواروں کے پیچھے غالباً آرام کر رہی تھی۔ کشتی کو آتا دیکھ کر مچھلیوں میں کھلبلی سی مچ گئی اور محسوس ہوا یہ اس غرق آب شہر کے بھوکے شہری ہیں جو راشن کا ٹرک دیکھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ بچے کہکے لگاتے اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، وہ مچھلی کو تو سیڑھیوں پر چڑھنا بھی جانتی ہے، اور وہ دیکھو وہ اس محل کے قریب اسکول کی عمارت ہے جہاں ہمارے جیسے بچے پڑھنے آتے ہوں گے۔ اب شاید مچھلیوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ کئی ملکوں کے وفود کے بچے جو اس کشتی میں بیٹھے تھے آپس میں اس طرح گل مل گئے جیسے وہ سب محلے دار اور پیدائشی دوست ہیں۔ انہوں نے کشتی میں دھما چوکری شروع کر دی۔ میکسیکو کے لوگ اسپینش زبان بولتے ہیں۔ ہر وفد کو حکومت کی طرف سے ایک خاتون مترجم کی خدمات دی گئی تھیں۔
وہاں کے رواج کے مطابق کسی بھی عورت کو چاہے اس کی عمر 90 سال کی ہی کیوں نہ ہو اور کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتی ہو، سینوریٹا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ سینوریٹا کا مطلب ہے مس آنسا۔ بچے اپنے وفد کی مس کو بھی اپنی تفریح میں شامل کر رہے تھے۔ ہر مس خبردار کر رہی تھی کہ بھاگو دورو مت، آرام سے اپنی جگہ بیٹھو اور نیچے جھک کر ڈوبا ہوا شہر دیکھو۔ تھوڑی دیر بچے مس کی وارننگ پر عمل کرتے رہے اور پھر دما چوکری شروع ہو جاتی اور کشتی دائیں بائیں جھکنے اور ڈگمگانے لگتی۔ اب ہم ساحل سے بہت دور اندر تک سفر اور سیر کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ ساحل زیادہ دور نہیں تھا۔ میرے ساتھ تھائی لینڈ کے وفد کے سربراہ مسٹر پریما بیٹھے تھے، جو درمیانی عمر کے بڑے کثرتی جسم کے مالک اور زور آور انسان تھے۔ انہوں نے بار بار اپنی نشست بدلتے اور بھاگتے ہوئے ایک بچے کو جو ان کے سامنے سے بار بار گزر آتا بازو سے پکڑ کر روکنا چاہا۔ بچے نے بازو چھڑانے کی کوشش کی تو مسٹر پریما کھڑے ہو کر اسے روکنے کے لیے زور لگانے لگے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا کہ مسٹر پریما کی مدد کروں۔ انہوں نے میری طرف مڑ کر کہا کہ آپ بیٹھے، میں اسے ہینڈل کرتا ہوں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ بچے نے جھٹکے سے بازو چھڑا لیا اور پریما پورے زور کے ساتھ مجھ سے ٹکرائے اور میں کمر کے بل پیچھے گرا۔ میرا سر اور ایک کاندھا پانی کے اندر تھا۔ میری کمر کشتی کی کگری پر رکی ہوئی تھی۔ میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ بڑی بڑی کچھ مچھلیاں میری طرف دوڑیں۔ وہ خوش تھیں کہ اس بار بچوں نے کوئی بڑی چیز ان کے کھانے کے لیے پانی میں ڈالی ہے۔ یہ چند لمحوں کی کہانی ہے۔ ان چند لمحوں میں مجھ پر کیا بیتی، میں آج تک وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہوں کہ بیان کر سکوں۔ سنا تھا کہ ملک الموت آتا ہے مگر وہ نظر نہیں آتا اور روح لے جاتا ہے۔ یہاں تو کئی ملک الموت نظر آ رہے تھے، مگر ہوا کیا؟ موت کے آبی فرشتے تو میری روح قبض نہیں کر سکے، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ کسی انجانی مخلوق نے میرے حواس کو قبض کر لیا۔ ناک سے پانی میرے پیٹ میں جانے لگا تھا اور میں اپنی حالت سے بے خبر ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک جھٹکا لگا۔ سمندر جو موت بن کر مجھے نگلنا چاہ رہا تھا، اس نے خود ہی مجھے اچھال دیا اور میں نہ جانے کہاں آ گرا۔ کشتی اب ساحل سے لگ گئی تھی۔ مجھے مسٹر پریما اور کچھ لوگ کشتی سے اٹھا کر باہر لا رہے تھے۔ انہوں نے زمین پر لٹا کر میرے سینے اور پیٹ کو زور سے دبایا۔ میرے منہ سے پانی کا فوارہ نکلا اور مجھے سانس آئی، اور ساتھ ہی یقین بھی آیا کہ میں زندہ ہوں۔ سمندر مجھے چکھنا اور خدا مجھے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ خدا ہی قادر ہے۔ اس نے انسان کے دنیا میں آنے اور واپسی کے اوقات مقرر کیے ہیں جو حتمی ہیں۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے 1-2 گھنٹے بعد فارغ کر دیا۔ کہا اعصاب پر بوجھ ہے، آرام کریں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب آپ سمندر کی طرف گر رہے تھے تو آپ کا ایک ہاتھ اچانک مسٹر پریما نے تھام لیا تھا۔ یہاں مسٹر پریما کا وہ زور جو بچے کو قابو کرنے میں ناکام رہا تھا، موت پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ مسٹر پریما کا وہ زور جو بچے پر نہ چلا، وہ آپ کو بچانے میں چل گیا۔ مسٹر پریما مجھ سے کہتے تھے خدا برا ہے۔ میں بچے پر قابو نہیں پا سکا، یہ بھی خدا کی مرضی تھی۔ میں نے آپ کے ہاتھ کو جھٹکے سے کھینچا تو آپ موت کے منہ سے واپس آ گئے، یہ بھی خدا کی مرضی تھی۔ آپ کا ہاتھ میں نے نہیں، زندگی نے پکڑا تھا، اور یہ وہ دوسری زندگی ہے جو پہلی زندگی میں ہی آپ کو مل گئی، ورنہ دوسری زندگی پہلی زندگی ختم ہونے کے بعد ملتی ہے۔ یہ بہت سے مذاہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، مگر اللہ سب پر غالب اور قادر ہے۔ وہ چاہے تو زندگی میں ہی دوسری زندگی دے سکتا ہے، جیسا کہ اس نے مجھے دی، اور یہ حوصلہ بھی دیا کہ پانی میری رگے جاں سے بھی قریب موت بن کر گزرا، مگر میں نہ موت کا شکار بنا نہ پانی کے خوف کا شکار ہو سکا۔ جب آپ کسی چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں تو اسے انگلش میں ہائیڈروفوبیا کہا جاتا ہے۔ ابصار صاحب کہتے ہیں کہ پانی کے خوف یعنی ہائیڈروفوبیا کا شکار بھی نہ ہو سکا۔ آج بھی میں چاہتا ہوں کہ سمندر کی سیر پر جاؤں اور کشتی میں سفر۔
یہ ابصار صاحب کی زندگی کا وہ واقعہ تھا جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکے، لیکن افسوس صد افسوس کہ زندگی ہر بار آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتی، کیونکہ وقت مقرر پر انسان کو جانا ہی پڑتا ہے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو ابصار صاحب ہمارے درمیان میں موجود نہیں۔ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے زندگی سے نواز دے اور جب چاہے اپنے پاس واپس بلا لے۔ انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں، جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور قادر ہے۔ بے شک اس طرح کے مزید حقیقی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔